السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ برادران اسلام، آج سوال یہ ہے کہ ایک سوال ہے نہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ مختصر ویڈیو میں ان سوالات کا جواب دے دوں۔ کافی اذہان میں پایا جاتا ہے۔ بعد حمد و صلات کے عزیزان گرامی، آج کل یہ جو ٹرینڈ چلا ہے ریٹنگ کے لیے یا کم علمی یا کم فہمی کے لیے، واللہ علم نیتوں کا مالک خالق ہے، لیکن آخر ہمیں بھی یہ فکر دامنگیر رہی اور بالآخر یہ طے کر لیا کہ ہم بھی مسلمانوں کو جو ایک کلمہ گو ہے ضرور فائدہ پہنچانے کے لیے چند کلمات ہمارے ویڈیو کے ذریعے سے پہنچایا جائے، اور فکر بھی ہوئی۔ دیکھیے، آج کل یہ جو علماء سے انٹرویو لینے کا جو ٹرینڈ چلا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر ہمارا مقصد ایک اللہ کی عبادت ہے اور ایک داغی کے لیے اعتراض، تنقید، مذاق، مسکراہٹ، مسخرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیے، ایک اللہ کی کتاب جو اللہ کی کتاب ایتھنٹک ہے، اور یہ وہ احادیث مطہرہ جو قرآن عظیم فرقان حمید کے موافق ہو، بقایا کم بیشی ہوتی رہی ہے۔ اب صوفیہ کرام کی کتابوں میں بعض اگر ایسی باتیں لکھی گئی ہیں ما فوق الفطرت، تو اس کو مسخرہ، مذاق بنانا، اس پہ تنقید کرنا، اعتراض کرنا اور ان کا تحقیق کرنا، یہ بھی گمراہی سے کم نہیں ہے۔ تو بات یہ، اگر ہم اپنے انا کے لیے ترکی بترکی جوابوں میں چلے گئے تو یہ معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا، فتنہ پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، اور مخلوق کے اندر ٹکراؤ کی کیفیت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، مذاق بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی زبان سے کچھ الفاظ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن انکر کا کام تو نہیں کہ ہمارا پیچھا کرے۔ دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم متفق نہیں ہیں۔ ہم گویا کہ مدرسے سے فارغ ہیں لیکن متفق نہیں ہیں، اس لیے کہ دیکھیں، میں آپ کو جماعت اسلامی کے سربراہ کا مثال دیتا ہوں، مولانا مودودی۔ اس کا فکر یا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ، اس نے دین کے لیے خدمات، ڈاکٹر اسرار کو دیکھو، تنظیم اسلامی، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھو۔ تو یہی میں انجینئر محمد علی مرزا کی بات بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، انجینئر ہے، لیکن اللہ نے اس کو صلاحیت عطا کی، تو ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی وہ عالم نہیں بن سکتے۔ بالکل آپ عالم لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقے کو اس نے دین کی طرف راغب کیا، وہ کہ ہمارے علمی نظریاتی اختلاف تو پائے جاتے، اس میں کیا۔ اسی طریقے سے میں اور مثالیں دیتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ کسی کی شخصیت کو ڈیمیج نہ کریں، کسی شخص پر تنقید اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کے لیے کریں۔ یہ اختلاف قیامت تک رہے گا۔ کوئی غیر مقلد ہے، رہنے دو، کوئی مقلد ہے، رہنے دو۔ آپ قرآن اور سنت کی باتیں کرتے ہیں نا جی، تو کرتے رہو، لیکن ایک داغی کا کام کیڑے نکالنا نہیں ہے۔ ایک داغی کا کام امت محمدیہ کو اگر پیغام دینا ہے اخرجت للناس کے تحت قرآن اور سنت کا، تو زبان میں مٹاس ہونا چاہیے، زبان نرم ہونا چاہیے، اور متحمل مزاجی، برداشت۔ لیکن ممبر پر بیٹھ کر، کرسی بھی ممبر ہے، علماء کا مذاق اڑانا، بابوں کا مذاق اڑانا، بزرگان دین کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آج کل یہ ٹرینڈ جو ہے، علماء کو چاہیے کہ انٹرویوز بند کریں، یا اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں۔
وہ کتاب پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، پھر کیڑے نکالتے آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. خود ہزار سوراخ ہوں گے وہ نظر نہیں آ رہا. اور کوئی عالم دین نے محفل میں مجلس میں مسکراہٹ سے بھی کوئی لطیفہ پڑھایا سنایا لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، تو اس کو یہ لوگ پھر نشانے پہ لیتے ہیں. تو بات یہ معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا، یہ مفاد میں نہیں ہے. لہٰذا اپنے اپنے دائرے میں رہیں اور اپنے اپنے جو آپ کے فالوور ہیں اس کو سمجھاتے رہیں. اور آپ لوگوں کا اگر ایک مقصد ہے لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی، قرآن اور سنت کی، تو آج کے بعد کوئی شخص بھی ذی شعور شخص تنقید اعتراض اس قسم کی چیزوں سے گریز کرے گا. آپس میں شیر و شکر رہے اور علماء کا احترام کرے، مفتیان کا احترام کرے، مشائخ کا احترام کرے. بقایا جس بات کی کتابوں میں سمجھ نہیں آ رہی اس پہ کراس لگا دیں. اس پہ اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو کس نے روکا ہے؟ لیکن ہائی لائٹ کرنے سے پہلے مذاق کے طور پہ، رد کے طور پہ، تنقید کے طور پہ، اعتراض کے طور پہ درست عمل نہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.